عدلیہ پہ حملوں کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور آنریبل ججز پہ باقاعدہ فزیکلی حملوں کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور یہ ماضی میں ہو چکا ہے، کیونکہ ماضی میں جو اس وقت حکمران ٹولہ ہے یہ ماضی میں یہ کام کر چکا ہے۔ جب بھی اس حکمران ٹولے کی کمزوریاں، اس کی دولت، اس کی چمڑی دمڑی جب بھی، اور ان کا اقتدار اور اختیار جب بھی وہ قانون کی گرفت میں آتا ہے، قانون کی گرفت میں آتا ہے، عدلیہ فیصلے دیتی ہے، تو پھر یہ انہی پہ حملہ آور ہوتے ہیں اور مزید دوبارہ سے یہ حملہ آور ہونے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ آج نمبر ایک تو کمرہ عدالت نمبر 1 میں میدان سجے گا، مخصوص نشستوں والا کیس ہے، اور اس کو ہر صورت میں، مخصوص نشستوں والے کیس میں قاضی صاحب چاہتے ہیں ہر صورت میں وہ فیصلہ ان کے حق میں آئے، اور وہ جو چاہتے ہیں وہ فیصلہ آئے، اور وہ فیصلہ ہے کہ یہ مخصوص نشستیں چلی جائیں حکمراں اتحاد، چور اور لٹیروں کے پاس، جو پہلے ہی مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہیں۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ اقوام متحدہ بھی یہ کہہ رہی ہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی یہ کہہ رہی ہیں، امریکن کانگریس کی جو قرارداد ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے، یورپی یونین بھی یہ کہہ رہا ہے، کامن ویلتھ بھی یہ کہہ رہا ہے، اور انٹرنیشنل آبزرورز ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، سب کے سب یہ کہہ رہے ہیں۔ اور پاکستان میں جو مانیٹر کرتی ہیں الیکشنز کو، انتخابات کو، اور انہوں نے آبزرو کیا، وہ تمام کی تمام تنظیمیں جو ہیں وہ بھی یہ بات کہہ رہی ہیں کہ یہ چوری کا مینڈیٹ ہے۔ اس کے بعد مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے، آج پھر میدان سجے گا، کیونکہ قاضی صاحب جو ہیں انہوں نے محض اس لیے ملتوی کر دی تھی سماعت کہ ان کو میجورٹی حاصل نہیں تھی، نمبر 1۔ نمبر 2، آج ایک اور، کیونکہ مخصوص نشستوں کے کیس میں ہی قاضی صاحب کے طوطے کی جان ہے، اور قاضی صاحب کے ہی طوطے کی جان نہیں ہے بلکہ اس پورے نظام کے طوطے کی جان جو ہے وہ مخصوص نشستوں والے کیس میں ہے۔ اس کی وجہ سادہ سی واجب وجہ ہے کہ ہر صورت میں ان کو دی جائے، 2/3 اکثریت حاصل کی جائے، ترامیم کی جائے، اور پھر اپنے بندر بانٹ دی جائے۔ اور یہ جعلی نظام ہے، یہ جعلی نظام قانون اور آئین کے شکنجے میں آیا ہوا ہے، اور آرٹیکل 6 کا جو خوف ہے وہ جو ہے سونے نہیں دے رہا، لہذا نمبر 1۔ نمبر 2 جی، جو ہے آج عدت والا کیس بھی ہے، اور عدت والے کیس میں بہت زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عدت والے کیس میں جو فیصلہ ہے وہ بہت کم چانسز ہیں، بہت کم چانسز ہیں، لیکن اس کا جھوٹا کیس ہے، بے بنیاد کیس ہے، اور اس کو بھی مانیٹر کیا جا رہا ہے، اس کو ریگولیٹ کیا جا رہا ہے، عدت والے کیس کو ریگولیٹ کیا جا رہا ہے، مانیٹر کیا جا رہا ہے، اور کون کر رہا ہے؟ اور وہ حکم حاکم کے تحت ہو رہا ہے، اور اس میں جو اس وقت مینڈیٹ چور حکمران ہیں، یہ پوری کی پوری رجیم اس پہ لگی ہوئی ہے۔ جج صاحب مکمل پریشر میں ہیں، مکمل دباؤ میں ہیں، اور وہ ہر صورت میں کہا جا رہا ہے کہ ہر صورت میں یہ فیصلہ جو ہے، کسی بھی صورت میں اس میں عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کو ریلیف نہیں ملنا چاہیے، اور 1 مہینے کے اندر اندر فیصلہ سنانا ہے، اور اسی ہفتے وہ 12 تاریخ تک جو ہے وہ پورا ہونا ہے، کیونکہ آج ہے جی 8 تاریخ، اور 9، 10، 11، 12، یعنی کہ 12 سے پہلے اسی ہفتے اس کا فیصلہ ہونا ہے، اور وہ 1 مہینہ ختم ہو رہا ہے۔ خبر مانے کا واپس پہنچ چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کہ جی 1 مہینے والی جو ہے مدت یہ ختم کی جائے، اور 1 مہینے میں نہیں بلکہ نارمل فیصلہ سنانے کے لیے جج کو کہا جائے، اور اس کا مطلب ہوگا کہ لامحدود پیریڈ کے لیے اس کیس کو مؤخر کر دیا جائے، اور اس کے بعد پھر آرام سے گھر بیٹھیں، اور بشریٰ بی بی اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں رہیں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور کیس ہے نہیں، اور خاص طور پہ بشریٰ بی بی پہ اس کے علاوہ اور کوئی کیس نہیں ہے۔ اور دیکھنا ہے کہ اس میں افضل مجوکا صاحب جو ہیں جج صاحب، وہ آئین، قانون اور انصاف کے ساتھ جاتے ہیں، یا پھر ایون یہاں تک کہ شریعت کے ساتھ جاتے ہیں، یا پھر وہ جو پریشر ہے ان پہ بہت زیادہ پریشر ہے، اور وہ اس لیے وہ پریشر اس وقت نظر آیا جب سزا معطلی کا کیس تھا، انہوں نے سزا معطل نہیں کی، بشریٰ بی بی کی بھی اور عمران خان صاحب کی سزا معطل کرنے سے انکار کیا، اور اسے کہا گیا جی اب میں مین پیٹیشنز سنوں گا، اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ دوران ٹرائل یہ کام ہو نہیں سکتا، جبکہ دوران ٹرائل بہت کچھ ہو چکا ہے ماضی میں، اور سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں، لیکن بہرحال یہ ہوا کیونکہ دوران ٹرائل ہی اس وقت سارے حکمران باہر ہیں، اور ان پہ مقدمات چل رہے تھے، دوران ٹرائل ہی وہ وزیر اعظم بنے، دوران ٹرائل ہی کسی کو وزیر اعلیٰ، کسی کو وزیر اعظم، کسی کو گورنر، کسی کو کچھ بنایا گیا۔ بہرحال افضل مجوکا صاحب پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور افضل مجوکا صاحب خود اپنے آپ پہ نظر رکھیں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جب حضور پیش ہوں گے تو اس وقت تو پھر صرف یہی دیکھا جائے گا کہ آپ نے انصاف کیا یا نہیں کیا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اگلی بات کی، آج ایک اور فیصلہ ہے، فیصلہ نہیں بلکہ کیس ہے، اور وہ کیس ہے توہین عدالت کا، اور توہین عدالت چیف کمشنر اسلام آباد، آئی جی اسلام آباد، اور اس کے ساتھ SHO تھانہ ترنول، اس کے بعد SSP، اور اس کے بعد دیگر حکام جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کی عدولی کی، اور حکم عدولی کرتے ہوئے جو اجازت دے کر چند گھنٹے پہلے
جو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ تھا چرنول میں، اس کا NOC منسوخ کیا اور منسوخ کر کے وہاں پہ اس پہ دھاوا بولا، حملہ کیا اور اس کو تتر بتر کیا اور یہ سب کچھ کیا اور NOC پھر منسوخ کر دیا، واپس لے لیا، جلسہ نہیں ہونے دیا۔ وہ توہین عدالت کی درخواست بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے گی۔ پھر اور بھی سب سے زیادہ امپورٹنٹ وہ ہے آج ایک اور کیس، اور وہ ہے اسلام آباد کے 3 حلقوں کا، قومی اسمبلی کے 3 حلقے، قومی اسمبلی کے تینوں حلقے جو مسلم لیگ نواز کو دیے گئے اور فارم 47 کے تحت دیے گئے۔ فارم 45 ان کے پاس نہیں ہے، وہ جیتے نہیں ہیں، ہارے ہوئے ہیں، اور اس لیے وہ تینوں حلقے اٹھا کر پاکستان تحریک انصاف سے، ان کے آزاد امیدواروں سے لے کے شعیب شاہین وہاں پہ جیتے ہیں، علی بخاری جیتے ہیں اور عامر مسعود مغل جیتے ہیں۔ تینوں قومی اسمبلی کے حلقے ان سے چھین کر دے دیے گئے مسلم لیگ نواز کو، اور اس میں ہمارے طارق فضل چودھری ہیں، انجم وکیل ہیں اور راجہ خرم، تینوں کو دے دیا گیا۔ اس پہ آرڈر موجود ہے اور اب تک یہ فیصلے ہو چکے ہوتے، اب تک یہ تینوں یہ تینوں جو جعلی نتیجوں کی بنیاد پہ ان کو جتوایا گیا تھا، ان کو بلکہ سرٹیفکیٹ دیا گیا تھا جیتنے کا، وہ اب تک اپنے گھروں کو جا چکے ہوتے اور پاکستان تحریک انصاف کے تینوں منتخب MNA اب تک قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوتے۔ لیکن طارق محمود جہانگیری صاحب الیکشن ٹریبیونل کے طور پہ بہت سارے آرڈر کر چکے ہیں، یہ ان کے سامنے نہیں جا رہے، تینوں نہیں جا رہے، اور یہ کہاں گئے؟ یہ پہنچے الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر کے پاس، جنہوں نے الیکشن چوری کر کے ان کو دیا، اور یہ تینوں وہاں گئے اور انہوں نے یہ کام روک دیا۔ تو لہٰذا طارق محمود جہانگیری صاحب اپنا حتمی آرڈر پاس کر چکے ہیں کہ اگر وہ آخری تاریخ تک اپنا ریکارڈ نہیں دیں گے تو ان کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ بیان حلفی مانگے ہوئے ہیں، لہٰذا اس پہ بھی ان کے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور یہ نہیں جا رہے۔ اور پھر کیا ہوا، اس دوران ایک اور کام کیا ہے، کیونکہ اس دوران قاضی صاحب نے پورا وقت دیا، پورا موقع دیا، اور انہوں نے حکم معطل کر دیا اور ٹریبیونلز کو ریٹائرڈ ججز والے کیس میں، اور انہوں نے نون لیگ کی حمایت کی، نون لیگ کی حکومت کو مکمل سپورٹ کیا، اور اس میں نہ صرف ان کو بلکہ پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ تھی، سب کو سپورٹ کرتے ہوئے، اور ریٹائرڈ ججز کو والے معاملے میں کہ ریٹائرڈ ججز کو بھی الیکشن ٹریبیونل کے ممبر بنایا جاتا ہے، اور یہ انن فانن یہ سب کچھ کیا گیا۔ تو اس میں صدارتی جو پہلے آرڈیننس جاری کیا گیا، بات نہیں بنی، پھر قانون سازی کی گئی، اور قانون سازی کر کے اسی جعلی مینڈیٹ زدہ اسمبلی نے، اسی سینٹ نے پاس کی، اور وہ آج چھٹی کے دن پہنچا دیا گیا ہے صدر مملکت تک، تاکہ وہ جلدی اس پہ سائن کریں اور اس پہ دستخط ہوں اور وہ قانون بنے، اور اس کا اسی طریقے سے، کیونکہ تھرو آؤٹ جعل سازی ہو رہی ہے، جعلی مینڈیٹ، جعلی نتیجے، اور جعلی MNAs اور جعلی سینیٹرز، اور متنازع ترین چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ انہوں نے یہ قانون سازی کی ہے۔ اور اس کے بعد صدر مملکت بھی ظاہر انہی اسمبلیوں سے منتخب ہو کے آئے ہیں جو فارم 47 کی ہیں، اور انہوں نے دستخط کر کے انہیں جلدی قانون سازی کی جائے، اور گزٹ نوٹیفیکیشن ہو، اور گزٹ نوٹیفیکیشن کے بعد عدالتوں کو بتایا جائے جی اب تو یہ کیس ہم ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور ریٹائرڈ ججز کو لایا جائے، ریٹائرڈ ججز کو مراعات دی جائیں، تنخواہیں دی جائیں، اور پسند کے ججز ہوں ان سے کروایا جائے۔ لہٰذا یہ اسی لیے آج طارق محمود جہانگیری صاحب اور ان کے خلاف، پھر اسی لیے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے خلاف بھی میڈیا مہم چل رہی ہے، کمپین غلیظ ترین، جسٹس بابر ستار صاحب کے خلاف بھی، جسٹس ارباب طاہر صاحب کے خلاف بھی، جسٹس ملک شہزاد صاحب کے خلاف بھی، اور جسٹس کیانی صاحب کے خلاف بھی، ان سب کے خلاف اسی وجہ سے یہ غلیظ ترین کمپین چل رہی ہے۔ بہرحال صورتحال آج بڑی دلچسپ ہے، آج کافی امپورٹنٹ کیسز ہیں، اور آج کا دن امپورٹنٹ ہے، اور آج کا دن بھی اور یہ پورا ہفتہ بھی، کیونکہ قاضی صاحب جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کس حد تک جاتے ہیں اپنی ایکسٹینشن کی خاطر، اور خاص طور پہ سپریم کورٹ کے آنریبل ججز کیا قاضی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یا پھر آئین قانون اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آئین بچائیں گے، قانون بچائیں گے، جمہوریت بچائیں گے، یا پھر ایک فستائی رجیم کو سپورٹ کریں گے۔ یہ ہے اصل بات، اور یہی ہے اصل کوشچن۔